معرفت کورس کی 6ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا 6واں صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے مؤمن۔ مؤمن کا روٹ میننگ یا روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں تو روٹ ورڈ اس کا ہے حمزہ، میم اور نون، نا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنیادی اس کا مطلب ہے کسی کو بے فکر اور مطمئن کر دینا۔ ایسی ہستی جو کسی کو اس طرح سے بے فکر کر دے کہ اسے کسی طرح کا کوئی غم لاحق نہ رہے، اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہ رہے، وہ پوری طرح سے مطمئن ہو جائے، اطمینان کی کیفیت میں آ جائے، تو اسے کہتے ہیں مؤمن، یعنی کہ دوسروں کو اطمینان دینے والا، دوسروں کو امن دینے والا۔ اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہم قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس لفظ کو استعمال کیا ہے ذرا ایک مرتبہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ان کو امن دیا خوف سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امن کا جو متضاد، جو اس کا الٹ بیان کیا ہے وہ ہے خوف، یعنی کہ خوف کے الٹ کو امن کہتے ہیں، خوف نہ ہونے کو امن کہا کرتے ہیں۔ مزید آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس معنی کو مزید گلوریفائی کرتے ہوئے یا کھولتے ہوئے قرآن الحکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ ایک قریہ کی، ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں کانت آمنتم مطمئنتم یأتیہا رزقہا رغدم من کل مکان۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ایمان لفظ کی، یعنی جو لفظ جو کسی پر امن اگر طاری ہو جایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بطور مؤمن کسی پر اگر رحمت فرما دیا کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہوا کیا کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مثال بیان کرتا ہے قریہ کی کہ کانت آمنتن، جو امن کی حالت میں تھی، مطلب مطمئنتن، وہ مطمئن تھی، اسے کسی چیز کی مزید ضرورت نہیں تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، ہر طرف سے انہیں وافر مقدار میں رزق فراہم ہوا کرتا تھا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح کا رزق کی جو بھی آپ ڈیفینیشن کر سکیں، آپ اسے پیسہ کہیں، عزت کہیں، شہرت کہیں، علم کہیں، سکون کہیں، بیوی بچے کہیں یا تعلقات کہیں، جو بھی آپ رزق کی تعریف کر لیں وہ انہیں وافر مقدار میں ملا کرتا تھا۔ یہاں پر آپ نے اگر مؤمن اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھنا ہے تو وہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ کسی کو اگر امن کی حالت میں امن والا کسی پر رحم کر دے تو اس پر پھر ہر طرف سے رزق کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں، اس پر بھوک باقی نہیں رہا کرتی، اس پر خوف باقی نہیں رہا کرتا۔ مزید آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اس کا اینٹی بتایا ہے کہ امن کا ایک اینٹی ہے غم، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بطور مؤمن کسی پر نظر کرم فرمائیں گے تو اس کا غم دور ہو جایا کرے گا، وہ بندہ مغموم نہیں رہے گا۔ غم آپ اس ایک کنڈیشن کو کہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، جب آپ کا کچھ کھو جانے کا کوئی مسئلہ ہو کہ یہ کیوں ہو گیا، تو لہٰذا وہ غم کی کنڈیشن میں وہ بندہ نہیں رہتا جس پر بطور مؤمن اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم فرما دیں۔ مزید دیکھیے آپ کو اس معنی کو سمجھنے کے لیے سورۃ بقرہ کی وہ آیت کو مد نظر رکھنا ہوگا جو کہ قرض کے معاملے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، تمہیں کوئی کاتب لکھنے والا نہیں مل رہا جو کہ آپ کے قرض کے معاملے کو لکھے، تو پھر لہٰذا آپ پر لازم ہے تو آپ کیا کریں، آپ اگلے بندے کو کوئی گروی چیز دے دیا کریں، رہن کوئی چیز کہ چلو یہ چیز رکھ لو اور یہ میرا پیسے دے دو یا جو بھی معاملہ ہے، جب میں پیسے دوں گا تو اپنی چیز واپس لے لوں گا۔ آگے دیکھیے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، اب اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ ایک دوسرے سے امن کی حالت میں آ جائیں، یعنی ایک دوسرے پر آپ کو بھروسہ ہو جائے، ایک دوسرے پر اعتماد ہو جائے، کوئی ایسی کنڈیشن میں آپ آ جائیں، پھر اس کی جو چیز آپ نے لیا اس کو واپس کر دیں۔ تو یہاں پر مزید آگے دیکھیے تو آپ کو یاد آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے والد نے اجازت نہیں دی، تو انہوں نے کیا الفاظ کے ساتھ اپنے والد محترم سے بات کی تھی، سنیے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا ما لک
لا تأمنا، اے ہمارے ابو جان، اے ہمارے والد محترم، آپ ہم پر امن، یہ ہم پر ایمان، یہ آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہے؟ علی یوسف، یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو ناصح ہیں اس کے۔ یہاں پر آپ کو امن کا ایک معنی سمجھ آیا ہوگا، بھروسہ کرنا، کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم سے کہہ رہے ہیں آپ ہم پر امن کیوں نہیں کر رہے یوسف کے معاملے میں، یعنی ہم پر آپ بھروسہ کیوں نہیں کر رہے یوسف کے معاملے میں، ہم تو اس کے ناصح ہیں۔ مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک آپ نے اگر امن کا اور ایمان کا اور مؤمن کا کچھ حد تک مطلب سمجھ لیا ہے، اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جب آپ کہتے ہیں کل آمن باللہ، کہ سب کے سب اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سب کے سب اللہ پر امن کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ سب کے سب اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، سب کے سب اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اب تک یہ تصریف آیات کے ساتھ جو معنی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کو اگر سمرائز کیا جائے تو ایمان لانے کا آپ کو پتہ ہے لفظ اگر مؤمن ہی صرف دیکھا جائے نا، اللہ تعالیٰ نے کم از کم قرآن الحکیم میں یہ لفظ 200 مرتبہ استعمال کیا ہے، لفظ مؤمن ہی، اس کی دیگر ڈرائیوڈ فارمز نہیں میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا، صرف لفظ مؤمن، یعنی کہ مؤمنین، مؤمنون اور مؤمن وغیرہ یا مؤمنہ، یہ لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے 200 مرتبہ استعمال کیا ہے کم از کم، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے فقط ایک مرتبہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 200 مرتبہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور مجھے مؤمن کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا ان تصریف آیات سے سمجھ پائے ہیں کہ مؤمن کہا کسے جاتا ہے، مؤمن کون ہوتا ہے؟ چلیں میں نے انہی آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، انہی سے میں نے کرکس نکال کے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ ذرا اسے ملاحظہ کریں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان لانے کا مطلب ہے مؤمن وہ بندہ ہوگا جو اللہ پر یقین کرے گا، اس کے قوانین پر اعتماد کرے گا اور بھروسہ رکھے گا کہ اللہ ہی کارساز ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ پر یقین رکھے گا، تو جواباً کیا ہوگا؟ جواباً وہ مؤمن بن جائے گا، اللہ اسے غم سے، بھوک سے، خوف سے امان دے دے گا۔ اور اس کا ایک لازمی نتیجہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ آپ مؤمن ہیں کہ نہیں ہیں، آپ مؤمن کی کنڈیشن میں یا پھر کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ نہیں، بڑا آسان ہے۔ مؤمن اس ہستی کو کہتے ہیں جس پر دوسرے بھروسہ کر سکیں۔ آپ دیکھیے آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے محلے دار، آپ کے رشتہ دار آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، یا آپ نے اپنا جینے کا سٹائل کوئی ایسا ایماندارانہ گزارا ہے کہ آپ کہیں تو آپ پر بھروسہ کر کے وہ کہیں یہ بات ٹھیک ہے، یا پھر بس اس نے کہہ دیا تو بات ختم۔ اگر آپ قابل بھروسہ ہیں تو یقین جانیے آپ میں مؤمن کی صفت پائی جا رہی ہے، اور اگر آپ پر بھروسہ نہیں کیا جاتا نا تو پھر تھوڑا سا آپ تدبر اور تفکر کریں۔ اچھا چلیں، مؤمن اگر بننا ہے، اگر ابھی وہ کنڈیشن نہیں آئی، اگر ابھی ہم قابل بھروسہ نہیں بنے، اگر ابھی ہم امن دینے والے نہیں بنے دوسروں کو بھوک سے یا کسی بھی چیز سے، اب اگر آپ مؤمن نہیں ہیں تو اللہ نے مؤمن بننے کا ایک کلیہ بھی دیا قرآن الحکیم میں۔ آپ سب کو آلریڈی پتہ ہے، یہ بھی رمضان کورس آپ نے میرے ساتھ کیا کچھ دن پہلے، تو اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہم نے کور کی تھی۔ اس میں وہ جو آیت بر ہے، وہ میں صرف اس کا وہی سیکٹر پڑھوں گا جو آج کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ 5 حقائق البتہ ایسے ہیں جو قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا بتائے ہیں کہ ان 5 چیزوں پر اگر آپ ایمان لائیں گے نا، آپ وہ والے مؤمن بن جائیں گے جو مؤمن آپ کو بننا چاہیے۔ یعنی آپ غم سے نجات پا جائیں گے، آپ بھوک سے نجات پا جائیں گے، آپ ہر طرح کے خوف سے نجات پا جائیں گے، اور نتیجتاً آپ قابل بھروسہ ہو جائیں گے، دوسرے لوگ آپ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یقین جانیے یہ 5 جو اللہ تعالیٰ نے کیفیات بتائی ہیں، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نا ایک اور انداز میں بھی بیان کیا، بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ میں نے کیوں آپ کے لیے آیت کوٹ کیا سورۃ نساء کی آیت نمبر 136، اس میں اللہ تعالیٰ نا آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، غور کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ،
یہاں اس کا مطلب یوں بھی کیا جا سکتا ہے، اے خود کو ایمان والا کہنے والو، ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لائیے؟ اسی آیت کا آگے سے جا کے سیکٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لکھے ہوئی ہیں جو میں نے ابھی سنائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر کسی نے ان 5 چیزوں کا کفر کر دیا، ان 5 چیزوں کا انکار کر دیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان پر اگر آپ ایمان لائیں گے تو آپ مؤمن بن جائیں گے، آپ میں وہ کنڈیشنز آ جائیں گی جو کہ ابھی میں نے مؤمن کی بیان کی ہیں۔ آپ کلی طور پر مطمئن ہو جائیں گے اور لوگ آپ پر بھروسہ کرنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ مطلب سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کو قابل بھروسہ سمجھنا، اللہ پر اعتماد کرنا۔ اللہ نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے، بات ختم۔ اس کے بعد والملائکۃ، ملائکہ کائناتی قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تصرف کردہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے مسخر کر دی ہیں۔ آپ ان کو کوئی بھی نام دے لیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم کلی طور پر چونکہ وہ کوئی تجسیم کی حالت میں تو نہیں ہے میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہ فرشتہ ہے یا یہ ملائکہ ہے، البتہ یہ قوتیں ہیں، کچھ پاورز ہیں۔ اب وہ پاورز کو البتہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھا ہے۔ وہ جو مسخر کر رکھا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ پر آپ صرف اپنا سمجھے کہ آپ نے اس پر ایمان کیا لانا ہے۔ آپ نے ایمان یہ لانا ہے اللہ تعالیٰ نے جو قوت جس کام کے لیے بنائی ہے نا، وہ کام کر دے گی، کلی طور پر کر دے گی، اور پوری طرح سے وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ غور کریں نا، ملائکہ پر ایمان لانا بھی اللہ ہی پر ایمان لانا ہے۔ آگے دیکھیے وَكُتُبِهِ، اس کی کتب پر ایمان لانا، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے الہامی کتب آپ کو دی ہیں، اگر آپ نے فائنل میسج جو آپ کے ہاتھوں میں ہے القرآن ہی پر بات کریں تو بات ختم ہو جائے گی۔ اس کا میسج اور اس سے قبل والی کتب کا میسج کوئی الگ نہیں تھا، نہ یہ کتابیں کوئی الگ تھیں، ایک ہی مدعا ہے، ممکن ہے الفاظ دیگر ہوں یا ایگزامپلز دیگر ہوں، ایک ہی مدعا ہے اور وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی اکیلے کی عبادت۔ باہر کیا وہ کتب ہی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کی کتب پر ایمان لائیے۔ کتب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اور مجھے جو عقل عطا فرمائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یقیناً بڑی کام کی چیز ہے، لیکن یہ کلی طور پر قابل بھروسہ نہیں ہے، کلی طور پر نہیں۔ ابھی اب آپ میں سے اکثر چلیں، اب آن لائن بھی ہے تو میں آپ کو حوالہ کیا دوں، آپ نے سورۃ ہود پڑھتے ہوئے قوم لوط پر ہم نے یہ بات کی تھی کل یا پرسوں کہ انسان صرف فقط اگر اپنی عقل پر بھروسہ کر کے کوئی فیصلے کرے گا تو وہ کتنے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے آج کی اگزامپلز بھی لی تھیں کہ اگر یونٹی آپ نے پیدا کرنی ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں صراط مستقیم پر سب چلیں، تو پھر اس کے لیے لازم ہے سب کے پاس ایک اتھارٹی ہو جو ان کو حکم دے، اور وہ مالک کائنات کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ الہامی کتب عطا فرمائی کہ آئیے یہ ہے روڈ میپ جس پر آپ نے چلنا ہے، ورنہ اگر اپنے ہی مزاج کے مطابق چلیں گے تو کسی کو جانور کھانا حلال لگے گا اور کسی کو ظلم لگے گا، اور وہ ایک دوسرے کو پھر غلط سمجھیں گے، دشمن سمجھیں گے ایک دوسرے کا، وہ اس کو ظالم سمجھے گا، وہ اس کو بے وقوف سمجھے گا، کہیں پر کوئی گاؤں موتر کو بڑا پوتر سمجھے گا، کہیں پر اس کو کوئی نجس اور پلید چیز سمجھے گا، اور وہ ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھیں گے۔ ایکویلٹی نہیں آ سکتی، ایکویلٹی فقط عقل کے معیار پر نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کے پاس ایک الہامی کتب ہو، کتاب موجود ہو، وہ قرآن کی حالت میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے آپ عقل سے کام لیں تاکہ آپ اس میں حکمتیں تلاش کر سکیں۔ بالکل ابراہیم کی مانند اللہ سے سوال کیجئے کہ یا اللہ کیا تو دوبارہ اٹھا بھی لے گا؟ اور اللہ تعالیٰ پھر جواباً اگر پوچھے کیا تجھے ایمان نہیں؟ اللہ مانتا ہوں لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے آپ عقل کا استعمال کیجئے لیکن قرآن کے تابع رہ کر، اللہ کی کتاب کے تابع رہ کر۔ آپ ہر حال میں یہ یاد رکھیے گا مالک کائنات نے آپ سے بہتر فیصلے کیے ہیں، اور لہٰذا وہ فیصلے ماننا ہی کتاب پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد اب رسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کے رسول پر ایمان لانا مطلب اللہ تعالیٰ کے کچھ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کچھ لوگ ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی سارے کے سارے معاملات سب پر نہیں کھل جایا کرتے، سب کی فریکوینسی میچ نہیں ہو جایا کرتی۔ اللہ کے کچھ چنیدہ بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحیاں نازل کی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ تو البتہ ختم ہو چکا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آخری کتاب وحی کی آپ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اسی پر ایمان لانا رسول پر ایمان لانا ہے، اور یہی تو اللہ پر ایمان لانا تھا۔ والیوم الآخر،
اور یوم آخر پر ایمان لانا، یعنی نتیجے نکلنے ہیں۔ سادہ مطلب اس کا یہ ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے یہاں پر چوری کر لیا اور دیٹس اٹ، میں نے یہاں سے چیز اٹھا لیا اور بس معاملہ ختم ہوا، میں نے دیہڑی لگا لیا، رشوت لے لیا، نہ، یوم آخر پر ایمان رکھیں، نتیجہ نکلنا ہے، لازمی طور پر نکلنا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آفٹر لائف بھی ایک ہونی ہے، وہاں پر تو جا کے سارے نتیجے نکل آنے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان لانے کے لیے یہ 5 اوصاف اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گے، آپ مؤمن بن جائیں گے، اور آپ جب مؤمن بن جائیں گے آپ دوسروں کو امن دینے والے بن جائیں گے، اور دوسرے کے لیے قابل بھروسہ تو بن ہی جائیں گے، آپ خود خوف سے، بھوک سے، ہر طرح کے غم سے نجات پا جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ جب اللہ سے امن چاہیں، آپ خوف کی حالت میں ہوں، بھوک کی حالت میں ہوں، کسی طرح کے کرب کی حالت میں ہوں، تکلیف کی حالت میں ہوں، تو پھر یاد رکھیے گا آپ اللہ کو اسی ایٹریبیوٹ سے پکاریے گا، المؤمن۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔